کل 13 رجب ہے اور 13 رجب المرجب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔ تو سبحان اللہ، آج ہماری اس مسجد میں ایصال ثواب اجتماع بھی ہے اور ماشاءاللہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر بھی ہے۔ بڑی ہی مبارک ہماری یہاں کی ایک شخصیت امام و خطیب الیاس مسجد جو گانچی پاڑا میں تھے، قاری سعید احمد صاحب، 35 سال انہوں نے امامت فرمائی، کئی بچے حافظ قرآن بنے، دین کی بڑی خدمت کی۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور آج کا یہ اجتماع ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ زندگی ایسی گزار کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب کے تحفے مل رہے ہیں، لوگ یاد کر رہے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہیں۔ کئی بدنصیب ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو یاد کر کے بھی غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی یاد میں جناب کنسرٹ رکھا جاتا ہے، کسی کی یاد میں میوزیکل شو رکھا جاتا ہے، استغفر اللہ، کیسی زندگی گزاری کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی لوگ گناہ بھیج رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ ایسی زندگی گزارے کہ لوگ جب بھی یاد کریں اچھے الفاظ سے یاد کریں، ثواب کے تحفے بھیجیں۔ ایک بڑی پیاری بات میں نے ایک جگہ سنی تھی کہ زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے آنے سے بھی لوگوں پر فرق پڑے، تمہارے جانے سے بھی لوگوں پر فرق پڑے۔ احساس ہو کہ کوئی تھا جو چلا گیا، جس کی ضرورت تھی اور ہمیں وہ چلا گیا۔ اللہ پاک کام کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیکار کی زندگی بہت سارے لوگ گزارتے ہیں، اللہ کریم اپنے وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے اور ایسی شاندار بیزی لائف گزارے، دین کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام ہے۔ یہ دنیا آرام کے لیے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار انجوائے کرتا ہوں، ریلیکس کرتا ہوں، اس کے بعد جناب کاروبار کے بعد دین کے لیے ٹائم کدھر سے نکالوں؟ نہیں جناب، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ادھر تو سونا ہی ہے نا، زمین کے اوپر ایسا کام کر جاؤ کہ جب زمین کے اندر مجھے اور آپ کو ڈالا جائے تو ادھر آرام مل جائے۔ ادھر سستی نہ کرو کہ ادھر مار پڑے۔ اللہ کرے کہ زندگی نیکیوں والی گزرے، سنتوں والی گزرے اور دین کے خدمت گاروں والی گزرے، تو اللہ کریم جناب قاری سعید احمد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ تو بہرحال مولا علی کی شان ہم کیا بیان کریں، آپ ایسی عظیم ہستی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو ایسے ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مقام صفین کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ کیسا، اللہ نے آپ کو طاقت، آپ کو روحانی اسپرچول پاور کیسے دیے تھے کہ آپ ایک لشکر کے ساتھ تھے، ایک ایسے میدان سے گزرے جدھر پانی نہیں تھا، تو پورا لشکر پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا۔ وہاں پر ایک گرجا گھر بھی تھا اور راہب نے بتایا کہ یہاں سے 14 کلومیٹر دور جا کر 2 فرسخ، اس زمانے میں ہمارے یہاں کلومیٹر چلتا ہے، مائل چلتا ہے، اس زمانے میں فرسخ چلتا تھا، تو 1 کلومیٹر، 1 فرسخ تقریباً 7 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو 2 فرسخ اس کا مطلب ہو گیا 14 کلومیٹر دور پانی۔ اب گھوڑوں پر پیاس میں بندہ اور 14 کلومیٹر دور کیسے جائے گا؟ تو کچھ حضرات نے ان کے پاس جا کر، راہب کے پاس جا کر پانی مانگنے کی کوشش کی، تو مولا علی کے پاس آئے کہ حضور پانی نہیں ہے۔ آپ خچر سے نیچے اترے اور ایک جگہ اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ صحابہ کرام نے کھودنا شروع کیا، ساری کوششیں ناکام ہو گئی، پانی نہیں نکلا۔ مولا علی سواری سے اترے، دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیاں اس میں پھنسائیں اور زور سے کھینچا تو پتھر بھی باہر آ گیا، پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اب سنیے آگے جو اصل کمال ہے، یہ تو خیر اللہ والوں کی شان ہی ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال پانی کا چشمہ تو جاری ہو گیا، لیکن سارے لشکر نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر جو گرجا گھر کا راہب تھا نا، وہ عیسائی راہب، وہ باہر آیا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ نبی ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی جو راہب تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، یوں سمجھ لیڈر تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اچانک آج تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اور اس چشمے کو وہی ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا صحابی ہوگا۔ چنانچہ مجھ سے پہلے اور بھی بہت سارے راہب اس گرجا گھر میں انتظار میں تھے کہ کبھی تو چشمہ ظاہر ہوگا تو پتا چلے گا کون سا دین ٹھیک ہے۔ آج آپ نے چشمہ جاری کر دیا، میری مراد برائی، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ راہب نے بیان کیا نا تو مولا علی کا اخلاص دیکھیں۔ آج ہماری کوئی تعریف بیان کرے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بندہ پھولے نہیں سماتا۔ شیر خدا رونے لگے، ہزاروں کتار رونے لگے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا الحمدللہ، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک کی عطا دیکھو کہ غیر مسلموں کی آسمانی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی شیر خدا کا ذکر موجود ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو گیا، نبی حضرت علی کے خادموں میں شامل ہو گیا، شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا اور اس کی مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کس کرامت کی بات کریں۔ ایک مرتبہ نہر فرات، جو بغداد گئے ہیں انہوں نے یہ نہر فرات دیکھی ہوگی، تو نہر فرات جو ہے یہ ایک خوفناک طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب سے تمام کھیتیاں غرق ہو گئیں۔ لوگ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کہ حضور اس طوفان نے تو بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے۔ آپ نے نبی پاک کا ایک جبہ آپ کے پاس تھا، وہ جبہ زیب تن کیا، پیارے آقا کا امامہ وہ پہنا، مبارک چادر زیب تن فرمائی، گھوڑے پر سوار ہوئے، حضرات حسنین کریمین اور دیگر صحابہ کو لے کر چلے، فرات کے کنارے پہنچے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرات کے کنارے پر آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور نہر فرات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اشارہ کیا تو 1 گز پانی کم ہو گیا، دوبارہ اشارہ کیا مزید 1 گز پانی کم ہو گیا، تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی کم ہو گیا، سیلاب اتر گیا۔ لوگوں نے التجا کی حضور بات اب کافی ہے، اب مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی شیر خدا کا ذکر ایسا ہے ہم کرتے چلے جائیں، آپ کے اوصاف اتنے ہیں، آپ کی کرامتیں اتنی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ والوں سے محبت کریں گے تو پھر اللہ والے نہ بن جائیں۔ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ لکڑی کا اشارہ کریں تو پانی کم ہو جائے، ہاتھ لگائیں تو پتھر باہر آ جائے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جب صحابہ اور ولی جب اس طرح کی کوئی بات ان سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وسوسہ ان لوگوں کے ذہنوں میں آسانی سے ڈالا جاتا ہے جو علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں نا تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یا قرآنی واقعات سنے ہیں، میں پورے واقعات نہیں سناؤں گا، میں صرف اشارہ کر دوں گا، جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں آپ کو قرآن سے کرامت کا ثبوت دینے جا رہا ہوں، آئندہ شیطان آپ کو وسوسوں میں نہیں ڈال سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص جو آپ کی مجلس کا ہے اس نے کہا کہ حضور میں ابھی لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ایک جن نے کہا کہ حضور میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب ایک غلام جو آپ کا ایک ساتھی ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے آصف بن برخیا، اس نے کہا حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک بڑا تخت کئی میٹر بڑا دوسرے ملک سے پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے تھا۔ تو آصف بن برخیا نہ نبی ہیں نہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ تو حضرت سلیمان کے صحابی ہیں۔ جب حضرت سلیمان کے صحابی کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے صحابی کی سعادت کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی مولا علی ہوں۔
تو میں تو قرآن سے آپ کو کرامت سنا رہا ہوں. جنہوں نے سورہ مریم کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کی سورہ مریم میں حضرت مریم کے واقعات جو لکھے ہیں، وہاں حضرت مریم کو بے موسم کے پھل ملتے تھے. حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. تو اب حضرت مریم نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ضرور ہیں، مگر ذرا بتاؤ تو صحیح، جب حضرت مریم کی کرامت قرآن میں موجود ہے، آصف بن برخیہ کی کرامت موجود ہے، تو اگر ہم غوث پاک کی کرامت مانے تو کسی کو پرابلم کیوں ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جن کو اللہ والوں سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، وہ ان کرامتوں کے ذریعے مزید اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے. کسی بھی عاشق اولیاء، عاشق صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اولیاء یا صحابہ جو کرتے ہیں یا دیتے ہیں وہ اپنی طاقت سے دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر نبی، ہر صحابی، ہر ولی اگر کوئی بھی ہماری مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے. ارے ہم تو ختم قادریہ میں بھی پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، حضرت اللہ کے طرف سے ہمیں عطا فرمائیے. ایک اور جگہ کہتے ہیں نا کہ یا شیخ ہمیں باذن اللہ تعالی، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے جو رب نے آپ کو دیا ہمیں عطا فرمائیے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. بہرحال چلتے ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کچھ تعارف بھی جان لیجئے. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اور اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا، مولا مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. سبحان اللہ، آپ خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. نبی پاک کی جب عمر مبارک 30 سال تھی تب آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ کو جو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے نا، باقی سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص یہ ٹائٹل آپ کو مولا علی کے نام کے ساتھ ملے گا. اس کی وجہ بھی علماء نے بڑی پیاری بیان کی کہ آپ جب بالکل چھوٹے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے گھر لے آئے. آپ کے والد صاحب پر عیال کا بوجھ تھا تو نبی پاک مولا علی کو اپنے گھر لے آئے، اور اب ان کی پرورش نبی پاک کے گھر میں ہوتی ہے. آنکھ کھولتے ہیں تو جمال جہاں آرا دیکھتے ہیں، نبی پاک کی باتیں سنتے ہیں. اللہ اکبر، پیارے آقا کے قدموں میں گویا زندگی گزر رہی ہے. آپ کے سر نے کسی باطل خدا کے آگے سر نہیں جھکایا. اللہ نے آپ کی پیشانی کو وہ مرتبہ اور یہ کرامت عطا فرمائی. اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ اللہ کریم آپ کے چہرے کی کرامت کو، آپ کے چہرے اور اس کے شرف کو اور برکتیں اور بلندیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ، 10 سال کی عمر تھی اور آپ شجر اسلام میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا. اگر یہ ترتیب یاد رہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو